میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یورین کلچر کے بارے میں۔ یورین کلچر سے مراد کیا ہے اور یہ کب کرانا چاہیے اور اس کو کیا اہمیت ہے۔ تو یورین کلچر کرایا جاتا ہے جب کسی پیشنٹ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو اور ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ کس جراثیم سے ہے اور اس میں کون سا اینٹی بائیوٹک بیسٹ رہے گا۔ تو ایک تو بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ یہ سب میں نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو سمپل یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوئی، ون آف یعنی کبھی کبھار ہو گئی، تو اس کے لیے کلچر کی ضرورت نہیں۔ فزیشنز کو کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے اپنے تجربے کی بیس پہ اور مریض کی ہسٹری جان کے کس سرکمسٹانسز میں انفیکشن ہوئی، کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ کس اینٹی بائیوٹک سے یہ رسپانس آ جائے گا۔ اور وہ اینٹی بائیوٹک جب استعمال ہوتا ہے تو پراپر ڈوز اور پراپر ڈیوریشن کے لیے لینا ضروری ہے، ادروائز وہ پھر ریزسٹنٹ ہوتے ہیں جراثیم۔ تو ہر مریض جس کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتی ہے اس کے لیے تو کلچر کرانا ضروری نہیں، لیکن ان لوگوں کو جن کو بار بار انفیکشن ہو رہی ہے یا جن کی ایک دفعہ انفیکشن ہو کے جا ہی نہیں رہی، یا وہ لوگ جن میں ہمیں شک ہوتا ہے شروع سے ہی کہ یہ انفیکشن عام انفیکشن نہیں ہے، اس کے لیے کلچر کرانا ضروری ہے۔ یعنی جس پیشنٹ کو گردوں کا پہلے سے مسئلہ ہے، جس کو گردوں کی پتھریاں ہیں یا گردوں میں ایک چیز ہوتی ہے ہائیڈرونیفروسس ہے، یا جن کا پروسٹیٹ انلارج ہوا ہے، یا جن کی پیشاب کی نالی تنگ ہے، ایسے وہ لوگ ہیں جن میں جب کبھی انفیکشن ہوتی ہے تو ہمیں شروع سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن آرام سے جانے والی نہیں ہے، تو بیسٹ ہے کہ اس کا کلچر کرا لیا جائے۔ میں نے ایک جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، اکثر خواتین، جب ان کو لگتا ہے کہ ان کو انفیکشن ہو گئی ہے، وہ سیدھا یورین کلچر کرا کے ہمارے پاس رپورٹ لے کے آ جاتی ہیں۔ تو پلیز نوٹ کریں کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو کنفرم کرنے کے لیے پہلے یورین کا جو عام ٹیسٹ ہے جس کو یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن کہتے ہیں، پہلے وہ کرانا چاہیے۔ اس کے اندر پس سیلز اگر ہیں، جو نارملی 5 تک تو نارمل لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر پس سیلز بہت زیادہ ہیں، 5 سے زیادہ، 15 ہیں، 20 ہیں، مینی ہیں، نیومرس ہیں، کاؤنٹ لیس ہے، یا فیلڈ فل ہے، اس طرح کے الفاظ یوز ہوتے ہیں، تو اگر پس سیلز ہیں یورین میں تو ہی کنفرم ہوتا ہے کہ آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، تو ہی کلچر کرانا چاہیے۔ یعنی پہلے یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن، یا تو اس کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ کلچر کرانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پس سیلز نہیں تو پھر آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن نہیں، پھر کچھ اور سمٹم ہے، پھر شاید کوئی اور ٹیسٹ کرانے کی ضرورت پڑے، لیکن اگر پس سیل زیادہ ہے تو پھر کلچر کرایا جائے۔ اگر آپ ٹائم سیو کرنا چاہتے ہیں تو پہلی گو میں ہی دونوں ٹیسٹ اکٹھے کریں، یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن اور یورین کلچر اینڈ سینسٹیوٹی۔ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ نارمل ہیلدی انسان، خاص طور پہ عورتوں کے یورین میں کئی دفعہ جراثیم ہوتے ہیں، وہ انفیکشن نہیں کوز کر رہے ہوتے، لیکن وہ انفیکشن وہ اپنی جب یورین کلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں جراثیم ہماری اسکن میں سے مل جاتے ہیں۔ دوسری بات جو میں اہم کرنے والا ہوں کہ یورین کلچر کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ پہلے آپ اپنے جو پیشاب والی جگہ کو اچھی طرح سے واش کریں گے، یعنی عام سمپل پانی سے طہارت کریں گے۔ پھر آپ کوشش کریں کہ جو بوٹل اوبیسلی وہی ہوگی جو آپ لیبارٹری سے لیں گے، جو کہ عام بوٹل میں نہیں کلیکٹ کر سکتے، وہ اسٹرلائز بوٹل آپ لیبارٹری سے لیں گے اور اسی وقت کھولیں گے جب آپ نے یورین کلیکٹ کرنا ہو۔ تو پہلے اپنے آپ کو صاف کریں، پھر آپ بوٹل کھول کے ہاتھ میں پکڑیں اور یورین پاس کریں اور تھوڑا سا پاس ہونے دیں، چونکہ شروع والے یورین میں سے کئی دفعہ جو جراثیم ہیں وہ سکن کے جراثیم لگ جاتے ہیں، یا جو پیشاب کی نالی کا جو باہر کا حصہ ہے جو کہ سکن کا حصہ ایکچولی، اس میں سے جراثیم اس میں چلے جاتے ہیں تو گرو کر جاتے ہیں، وہ انفیکشن نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم نے وہ جراثیم پکڑنے ہیں جو مثانے کے اندر جراثیم ہے جو انفیکشن کوز کر رہے ہیں۔ تو
یورین تھوڑا سا آپ فلو ہونے دیں، واش روم میں جانے دیں، اس میں ٹوائلٹ سیٹ میں جانے دیں، اور پھر تھوڑا سا یورین کلیکٹ کریں جس کو بولتے ہیں مڈ سٹریم. اور وہ مڈ سٹریم یورین تقریباً آپ آدھی کی بوٹل کلیکٹ کر کے پھر اس کا ڈھکنا ٹائٹ بند کر کے پھر اپنا باقی یورین پاس کریں اور اپنے آپ کو کلین کریں، اور وہ باٹل کو سیل کر کے وہ عام طور پہ لیبارٹری والے بتاتے ہوتے ہیں کہ یہاں رکھ دیں، وہ وہاں رکھ دیں، اور پھر اس کا ٹیسٹ صحیح آئے گا. تو کلچر کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں صحیح پتہ چل جائے گا کہ کون سا جراثیم ہے اور کس اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہوگا. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہوتا کہ یہ بہت سویر انفیکشن ہے، تو کلچر میں دیکھ کے ہم سرپرائز ہوتے ہیں. ایک بہت ہی سستا سا، ایک بہت ہی آرڈنری سا اینٹی بائیوٹک ہے جس سے فائدہ ہوگا. ایک بڑا مہنگا سا جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں بہت اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک، اس کو جراثیم ریزسٹنٹ نکلاتے ہیں. یہ اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ وہ اس پیشنٹ نے پہلے کون سے اینٹی بائیوٹکس لیے ہیں، یا جہاں سے اس بندے کو انفیکشن لگی اس نے پہلے کون سے اینٹی بائیوٹکس لیے ہیں. تو کئی دفعہ ہمیں بہت اچھی انفارمیشن مل جاتی ہے کلچر اینڈ سینسٹیوٹی کے اوپر. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر بندہ جس کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے اس کو کلچر کی ضرورت نہیں. جس کو بار بار ہو رہی ہے، یا جس کی انفیکشن نہیں ٹھیک ہو رہی، یا جس کا پہلے سے ہمیں شک پڑتا ہے کہ ریزسٹنٹ جراثیم ہے، اس کو کلچر کا فائدہ ہے. لیکن ضروری ہے کہ بندے نے ابھی اینٹی بائیوٹکس سٹارٹ نہ کیا ہو، یا پھر ایٹ لیسٹ 3 دن کا اینٹی بائیوٹکس کا گیپ دے کے ہم کلچر کراتے ہیں. یورین دینے کے بعد اینٹی بائیوٹکس کو اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب کلچر کی رپورٹ آئے گی پھر ہم دیکھیں گے کہ پیشنٹ اگر تو ٹھیک ہی ہو چکا ہے تو پھر تو میرے خیال میں کلچر کی کوئی اہمیت رہی نہ. لیکن اگر نہیں ٹھیک ہوا تو پھر ہمیں کلچر آگے فردر گائیڈ کرے گا کہ کون سا اینٹی بائیوٹک دینا چاہیے. وہ لوگ جن کو پرانی انفیکشن چل رہی ہے، جو بار بار انفیکشن چل رہی ہے، ان کے لیے ایک اور ضروری قدم یہ ہے کہ جب اینٹی بائیوٹک کا کورس کمپلیٹ ہو جائے، بلکہ کمپلیٹ ہونے بھی نہیں، آخری دن یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن پھر کر لیں. دوبارہ سے کلچر کی ضرورت نہیں، یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن دوبارہ سے کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ پس سیلز ختم ہو گئے ہیں یا 5 سے کم ہو گئے ہیں. اگر پس سیلز پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے ابھی آپ کو اینٹی بائیوٹک کا کورس ایکسٹینڈ کرنا ہے. وہ آپ کے ڈاکٹر بتائیں گے کہ 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے اور ایکسٹینڈ کرنا ہے. تو پھر دوبارہ سے یورین کا کمپلیٹ ایگزامینیشن ہوگا. اگر پس سیلز ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انفیکشن سے آپ کلیئر ہو گئے. تو یہ ہے سائنٹیفک طریقہ. جتنی بھی نئے ٹیسٹ ہیں، نئی ایجادات ہیں، ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے.